السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی۔ واجب الاحترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبشیری و انذاری پیش گویاں موجودہ زمانہ کے حوالے سے۔ سامعین کرام، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسان کا علم و فہم ناقص ہے۔ اس کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جس کو عالم الغیب خدا نے دنیا میں رونما ہونے والے بہت سے اہم واقعات کی قبل از وقت خبر دی، اور اس گروہ نے خود پر نہیں بلکہ اس عالم الغیب خدا کے عاجز بندے کہلانے پر فخر محسوس کیا جس نے ان پر یہ انعام کیا۔ میری مراد انبیاء و مرسلین کی جماعت سے ہے، چنانچہ سرتاج مرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدا کے حکم سے جس کا فرمان ہے کہ انما الغیب للہ، یقیناً غیب پر تسلط اللہ ہی کا ہے، نہایت عاجزی سے فرمایا کہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، یعنی میں نہ غیب جانتا ہوں اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف الہام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت مبارکہ کے متعلق فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی غیب کا جاننے والا وہی ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا سوائے ایسے رسول کے جس کو وہ اس کام کے لیے پسند کرتا ہے۔ نیز فرماتا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، یعنی اور ہم پیغمبر نہیں بھیجتے مگر اس حیثیت میں کہ وہ بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو نیک عمل کے نتیجے میں بشارات دیں اور برے کاموں کے بدنتائی سے ڈرایا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری تعالیٰ وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا کے تحت انذار و تبشیر کیا۔ سامعین کرام، انذار و تبشیر انبیاء کرام کی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے ناطے اس ذمہ داری کو کما حقہ نبھایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام الہی نشانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس جگہ واضح ہو کہ نشان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، نشان تخویف و تعذیب جن کو قہری نشان بھی کہہ سکتے ہیں، اور نمبر دو، نشان تبشیر و تسکین جن کو نشان رحمت سے بھی موسوم کر سکتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 4، ایک عیسائی کے 3 سوال اور ان کے جوابات، صفحہ 436۔ سامعین کرام، آئیے اب ہم اس مبشر اور منذر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی موجودہ زمانے کے متعلق بعض تبشیری و انذاری پیشگوئیوں پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تبشیری پیشگوئیوں کا کچھ خاکہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وحی و الہام اور تحریر و تقریر میں بے شمار تبشیری پیشگوئیاں موجود ہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی ہر خوشخبری کل یوم ہوا فی شان، یعنی ہر گھڑی وہ ایک نئی شان میں ظہور پذیر ہوتی ہے کہ مصداق ہے۔ لہٰذا تبشیری پیشگوئیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی فلاں خوشخبری اس زمانے سے متعلق ہے یا فلاں خوشخبری فلاں زمانے کے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کیوں کر گن سکوں تیری عنایات، تیرے فضلوں سے پر ہے میرے دن رات، میری خاطر دکھائیں تو نے آیات، ترحم سے میری سن لی ہر ایک بات۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تکمیل ہدایت کا دور تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مشن تمام دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت کرنا تھا۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی اسکیم تیار فرمائی، اور اخبارات و رسائل اور اشتہارات و کتب کے ذریعے اپنی آخری سانس تک اس فرض کو سر انجام دیا۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کا پیغام امریکہ، یورپ اور دیگر علاقوں میں پہنچ چکا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد خلافت اولیٰ کے دور میں برطانیہ میں مبلغ بھجوایا گیا۔ پھر خلافت ثانیہ میں یورپ، افریقہ اور شمالی امریکہ میں جماعت کا پیغام پہنچا۔ پھر تبلیغ کے راستے اور آسان ہونے کے متعلق سن 1938 میں تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشگوئی فرمائی کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب خلیفہ وقت قادیان میں تقریر کرے گا اور پوری دنیا اس کے الفاظ کو سن سکے گی۔ تو سامعین کرام، MTA اور اس وقت اس جلسہ کی لائیو نشریات اس الہام کی صداقت کا بیان ثبوت ہے۔ آج MTA کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام ساری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ آج دنیا بھر میں MTA کے 19 اسٹوڈیوز خلیفۃ المسیح کی زیر ہدایت دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ MTA کے 8 سیٹلائٹ چینل ہیں جن کی نشریات 24 گھنٹے چلتی ہیں۔ 6 اسٹریمنگ چینل ہیں۔ MTA کے پاس اعلیٰ قسم کے اسٹوڈیوز، براڈ کاسٹنگ کی جدید سہولیات، جدید ترین ویڈیو کیمرے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی اور پروڈکشن کی سہولیات میسر ہیں، اور یہ سب اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اس کے پورا کرنے کے سامان بھی مہیا فرمائے۔ نعرہ تکبیر! I shall give you a large party of Islam۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تبشیری پیشگوئی پر مشتمل ایک اور الہام کہ I shall give you a large party of Islam، یعنی میں تجھے اسلام کی ایک بہت بڑی جماعت عطا کروں گا، 1882 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس وقت آپ نے نہ کوئی خاص دعویٰ فرمایا تھا اور نہ ہی آپ کو کوئی خاص شہرت حاصل تھی، نیز آپ نے سلسلہ بیعت کا آغاز بھی نہیں کیا تھا۔ 23 مارچ 1889 کو آپ نے بحکم الہی 40 احباب پر مشتمل ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس سے قبل مورخہ 4 مارچ 1889 عیسوی کو ہی آپ نے ایک اشتہار کے ذریعے اعلان فرمایا تھا کہ اس نے پاک پیشن گوئی میں وعدہ فرمایا ہے کہ اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزارہا صادقین کو اس میں داخل کرے گا۔ وہ خود اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کو نشو نما دے گا، یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی، اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کی چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ ٹھہریں گے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 198۔ بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کو پورا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میری جماعت 40 انسان سے زیادہ نہ تھی، اور بعد میں 4 لاکھ تک پہنچ گئی۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے عین مطابق جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اب تو یہ جماعت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں پہنچ گئی ہے، یہاں تک کہ اب عالمگیر سطح پر ایک واجب الاطاعت امام کے تحت کام کرنے والی سب سے بڑی اور منظم واحد جماعت احمدیہ مسلمہ ہی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جماعت احمدیہ ہی اسلام کی نمائندگی میں پیش ہوتی ہے، اور امام جماعت احمدیہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو سربراہان ممالک بڑے والہانہ انداز میں خوش آمدید کہتے ہیں، نیز آپ کی قیمتی نصائح کو بصد شوق سنتے ہیں۔ آج دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں جماعت احمدیہ قائم نہ ہوئی ہو، فالحمدللہ علی ذالک۔ لامتناہی نسل۔ حضرت اقدس علیہ السلام اپنے ایک پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں ایک یہ پیشگوئی ہے کہ سبحان اللہ تبارک و تعالی زاد مجدک ینقطع آباؤک و یبدأ منک، یعنی خدا ہر ایک عیب سے پاک اور بہت برکتوں والا ہے، وہ تیری بزرگی زیادہ کرے گا، تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہو جائے گا، اور خدا اس خاندان کی بزرگی کی تجھ سے بنیاد ڈالے گا۔
حضور فرماتے ہیں یہ اس وقت کی پیش گوئی ہے کہ جب کسی قسم کی عظمت میری طرف منسوب نہیں ہوتی تھی اور میں ایسے گمنام کی طرح تھا جو گویا دنیا میں نہیں تھا۔ اس پیش گوئی میں جس کثرت نسل کا وعدہ تھا اس کی بنیاد بھی ڈالی گئی، کیونکہ اس پیش گوئی کے بعد 4 فرزند نرینہ اور 1 پوتا اور 2 لڑکیاں میرے گھر میں پیدا ہوئیں جو اس وقت موجود نہ تھیں۔ اپنے ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ یہاں جن انبیاء اکرام کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب اپنی دینی و دنیاوی افزائش نسل سے مشہور ہیں، چنانچہ کل بنی نوع انسان بنی آدم سے موسوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں قرآن مجید نے آپ کے اہل و عیال کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ بمطابق توریت خدا نے آپ سے فرمایا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ پیدائش باب 32 آیت 28۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل آپ کے نام سے بنی اسرائیل کہلائی۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ سامعین، آج دنیا گواہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کی نسلیں یکسر منقطع ہو گئی ہیں، اور آپ علیہ السلام کا خاندان حضرت یعقوب کی طرح اب آپ کی طرف منسوب ہو گیا ہے، اور آج اس کی کیفیت آپ ہی کے ایک دعائیہ شعر کے مطابق کہ حق پر نثار ہوویں، مولا کے یار ہوویں، بابرگ و بار ہوویں، ایک سے ہزار ہوویں کی مصداق ہے۔ اس تعلق سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا گیا کہ تیرے سوا اس خاندان کی نسلیں منقطع ہو جائیں گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب اس خاندان میں سے وہی لوگ باقی ہیں جو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئے اور باقی سب کی نسلیں منقطع ہو گئیں۔ جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا اس وقت اس خاندان میں 70 کے قریب مرد تھے، لیکن اب سوائے ان کے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی و روحانی اولاد ہیں، ان 70 میں سے ایک کی بھی اولاد نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے حضرت صاحب کا نام مٹانے میں جس قدر ان سے ہو سکا کوششیں کیں اور اپنی طرف سے پورا زور لگایا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہی کہ وہ خود مٹ گئے اور ان کی نسلیں منقطع ہو گئیں۔ خطبات محمود جلد 3 صفحہ 39۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش گوئی مسلم موعود میں ایک ایسے وجود کے آنے کی بھی خبر دی تھی جو مسلم موعود کہلایا، جس کے مقابل پر آ کر لیکھ رام نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل کے خاتمے کی پیش گوئی کروائی تھی۔ آج صرف حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسمانی اولاد ہی 450 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مخبر صادق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کہ ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ، یعنی جب عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے تو وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، بھی بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی لا مبدل لکلماتہ۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام بھی لامتناہی خوشخبریوں پہ مشتمل ہے، اور آپ کے اوائل زمانہ سے یہ پیش گوئی آپ کے من جانب اللہ ہونے کا بیان ثبوت پیش کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے بالکل ابتدائی دور میں علم کلام کے میدان میں مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے چیلنج دیا کہ آپ سب صاحبوں کو قسم ہے کہ ہمارے مقابلہ پر ذرا توقف نہ کریں، افلاطون بن جاویں، بیکن کا اوتار دھاریں، ارسطو کی نظر اور فکر لاویں، اپنے مصنوعی خداؤں کے آگے استمداد کے لیے ہاتھ جوڑیں، پھر دیکھیں جو ہمارا خدا غالب آتا ہے یا آپ لوگوں کے آلہہ باطلہ۔ روحانی خزائن جلد 1 براہین احمدیہ حزب 2 صفحہ 57۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد بھی متعدد مرتبہ آپ نے مخالفین کو نہ صرف مقابلہ کا چیلنج دیا بلکہ واشگاف انداز میں یہ پیشگوئی بھی فرمائی کہ میں قرآن مجید کے معجزہ کے ذیل پر فصاحت و بلاغت کا نشان دیا گیا ہوں۔
میں قرآن مجید کے معجزہ کے ذیل کے طور پر فصاحت و بلاغت کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں جو میرا اس میں مقابلہ کر سکے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منفرد علم کلام اب بھی دنیا کو مقابلہ کی دعوت دے رہا ہے، لیکن آج تک اس عظیم الشان چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ آپ کی 80 سے زائد کتب اس بات کی شاہد ناطق ہیں کہ جو علم کلام آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، دنیا اس کی مانند لانے سے قاصر ہے، خواہ براہین احمدیہ ہو یا اعجاز المسیح یا پھر اسلامی اصول کی فلسفی۔ خدا کا یہ بطل جلیل جب علم و معرفت کے میدان کارزار میں قلمی اسلحہ پہن کر نکلا تو اس نے اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ ہر مخالف کے پرخچے اڑا دیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا پرچم ایسا بلند کیا کہ آج بھی اس کے فریر آسمان کے رفتوں سے بلند ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا میں اسلام کا پیغام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ آپ کے خداداد علم کلام کی وہ اعلیٰ شان ہے کہ کبھی اسے خدائے برتر کی طرف سے مضمون بالا رہا کی سند عطا ہوئی تو کبھی یہ نوید ملی کہ کلام افصحت من لدن رب کریم، غرضے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی تبشیری پیش گوئی کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی لا مبدل لکلماتہ، کہ غلبہ مجھ کو اور میرے رسولوں کو ہے، کوئی نہیں کہ جو خدا کی باتوں کو ٹال دے، آج بھی بڑی شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ وقت کی رعایت سے اب خاکسار اپنے مضمون کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہے، یعنی انذاری پیشگوئیاں۔ انذاری پیشگوئیوں اور ان کے پورے ہونے کی اصل غرض کو بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تخویف کے نشان سخت کافروں اور کج دلوں اور نافرمانوں اور بے ایمانوں اور فرعونی طبیعت والوں کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں، تا وہ ڈریں اور خدا تعالیٰ کی قہری اور جلالی ہیبت ان کے دلوں پر طاری ہو۔ روحانی خزائن جلد 4، ایک عیسائی کے 3 سوال اور ان کے جوابات، صفحہ 436۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ براہین احمدیہ حصہ 4، صفحہ 557۔ سامعین، اس دل دہلانے والے الہام کے بعد حضور علیہ السلام نے باذن الہی بہت سی انذاری پیشگوئیاں دنیا کے سامنے پیش فرمائیں، اور وہ من و عن پوری ہوئیں اور آج بھی پوری ہو رہی ہیں، اور آپ کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ مثلاً حضور فرماتے ہیں کہ لوط کی زمین کا واقعہ تم بچش میں خود دیکھو گے، حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22، صفحہ 268۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیش گوئی ہر جہت سے پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر غور کے ساتھ حضور کے الفاظ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس میں 2 پیش گوئیاں ہیں۔ نمبر 1 کہ لوط کے زمانے کے واقعات یعنی بے حیائیاں من و عن، بلکہ اس سے بڑھ کر یہاں پر بھی دیکھنے کو ملیں گی، اور نمبر 2 لوط کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کا بھی مختلف انداز میں اعادہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے قوم لوط کی ایک بے حیائی کا خصوصیت سے سورۃ النمل میں ذکر کیا ہے کہ لوط کی قوم اس قدر بدیوں میں غرق ہو گئی تھی کہ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوات کی نیت سے جاتے تھے، کیونکہ وہ ایک جاہل قوم تھی۔ سامعین، قوم لوط کی جہالت تو اس زمانے میں تھی جب ترقی کے موجودہ ساز و سامان کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن حیرت اس بات سے ہے کہ تعلیم یافتہ اور مہذب کہلانے والے نیز ماڈرن زندگی کے دل دادے عصر حاضر میں اسی قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ کتب سماوی سے معلوم ہوتا ہے کہ لوط کے زمانے میں تو مرد عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوات مٹانے کے لیے مرد کے پاس جاتا تھا، لیکن آج کل یہ بیماری عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کو اپنا جیون ساتھی بنا لیتی ہیں، اور حقوق انسانی کے لبادے میں عدالتوں میں اس بے حیائی کے قانونی تحفظ کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور اس طرح زندگی گزارنے والوں کا میڈیا بھی بلکہ بعض حکومتیں بھی ساتھ دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے اہل سدوم کو متنبع کیا، لیکن وہ انکار پر مصر رہے، نیز ان کو ہنسی اور ٹھٹھے کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے قوم لوط یعنی سدوم، ممکن ہے کہ لفظ سوڈومی یعنی لواطت اسی لفظ سے اخذ کیا گیا ہو،
یعنی قوم لوط یعنی سدوم کی بستی پر عذاب الہی زبردست زلزلے کے رنگ میں ظہور پذیر ہوا اور وہ قوم اور بستی قصہ پارینہ بن گئی۔ موجودہ زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کہ لوط کی زمین کا واقعہ بچشم خود دیکھ لو گے کے مطابق اس ناپاک زیست کی وجہ سے قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب سے بھی دنیا دوچار ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ نیز لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر چلے آتے ہیں یارو زلزلہ آنے کے دن، زلزلہ کیا اس جہاں سے کوچ کر جانے کے دن۔ جب لوگوں نے اس آسمانی ندا سے اعراض کیا اور اپنی گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، نیز قوم لوط کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ زلازل کے ذریعے بھی انتقام لے رہا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر بینا شخص اس کا خود شاہد ناطق ہے۔ عالمی وبائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کی موتا موتی لگ رہی ہے۔ آہوئے مرگ، زندگیوں کا خاتمہ، لاکھوں انسانوں کو تہو بالا کر دوں گا، عالمی وبا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور بھی آفات زمین اور آسمان میں ہولناک صورت میں پیدا ہوں گی، یہاں تک کہ ہر ایک عقل مند کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہو جائیں گی اور حیات اور فلسفہ کی کتابوں کے کسی صفحہ میں ان کا پتہ نہیں ملے گا۔ تب انسانوں میں اضطراب پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور بہتیرے نجات پائیں گے اور بہتیرے ہلاک کیے جائیں گے۔ وہ دن نزدیک ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں، کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے۔ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو ویران دیکھتا ہوں، میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 268-269۔ سامعین کرام، عصر حاضر میں پھیلنے والا کرونا وائرس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے انذار کے لفظاً پورے ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ تا وقت تحریر حاضہ اقوام متحدہ یعنی UNO کے ذیلی ادارہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ادارہ صحت کے مطابق 41,80,000 انسان اس وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، جبکہ روزانہ اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اخبار و جرائد کے مطابق بہت سے جانوروں کو بھی کووڈ نے اپنے پنجے میں لے لیا ہے، اور ہر طرف سے سسکتی ہوئی انسانیت این المفر کہ اب بھاگ کر کہاں جائیں گے کہ دردناک آواز اٹھا رہی ہے۔ گویا کہ بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام دنیا ایک قیامت کا نمونہ دیکھ رہی ہے۔ حضور نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کیوں غضب بھڑکا خدا کا، مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔ قدرت ثانیہ یعنی خلافت علی منہج نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو خلافت علی منہج نبوت بطور نعمت عظمیٰ دینے کی خوشخبری اور اس سے اعراض کرنے والوں کی لاش بھی سلامت نہ رہنے کی وعید سنائی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس وعدہ الہی کے متعلق احمدیوں کو آگاہ کر کے خلافت کی بیعت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعائیں کرتے رہو۔ چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو۔ روحانی خزائن جلد 20 الوصیت صفحہ 306۔ نعرہ تکبیر۔
خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ نیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف اس کو موت درپیش ہے، اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ سامعین کرام، خلافت احمدیہ کی گزشتہ ایک صدی حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے خدا داد الفاظ کے برحق ہونے کی گواہی پیش کر رہی ہے، اور ایک صدی قبل ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پرمسرت وعدہ فرمایا تھا کہ انی معک یا مسرور، یعنی اے مسرور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس مسرت بھری تسلی کے ساتھ یہ منعم الہی جماعت خلفائے احمدیت اور فی الوقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی زیر قیادت لا زوال فقید المثال روشن مستقبل کی تاریخ رقم کر رہی ہے، اور کسی زمانے میں شرذمتن قلیلون کہلانے والی یہ جماعت آج غلبت فیتن کثیرتم باذن اللہ کا دلکش نظارہ پیش کر رہی ہے، جبکہ مغضوب علیہ متعصب گروہ الہام الہی انی مہین من اراد احانتک، یعنی میں اس کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا، کے دن کے تحت دن بدن ضربت علیہم الذلۃ والمسکنوں کے رسوا کن عذاب میں مبتلا ہو کر قلوبہم شتیٰ کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ نیز ارشاد خداوندی کہ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، بھی ان پر پورا ہو رہا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ سامعین کرام، اب آخر پر خاکسار پیشگوئیوں کی حقیقت پر کچھ عرض کر کے اپنی ان گزارشات کو ختم کرے گا۔ پیشگوئیوں کا پورا ہونا دراصل انبیاء کے من جانب اللہ ہونے اور ان کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے، کیونکہ کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے سچی پیشگوئیوں کے سلسلہ میں انبیاء کی مثال لاسانی ہوتی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس سلسلے میں اپنے تمام مخالفین کو بلا استثناء مذہب و ملت چیلنج دیتے ہوئے اعلان فرمایا کہ اور کوئی ایسی پیشگوئی میری نہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی، یا اس کے دو حصوں میں سے ایک حصہ پورا نہیں ہوا۔ اگر کوئی تلاش کرتا کرتا مر بھی جائے تو ایسی پیشگوئی جو میرے منہ سے نکلی ہو اس کو نہیں ملے گی کہ جس کی نسبت وہ کہہ سکتا ہو کہ خالی گئی، مگر بے شرمی یا بے خبری سے جو چاہے کرے۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہزارہا میری ایسی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہیں جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئیں، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ ان کی نظیر اگر گزشتہ نبیوں میں تلاش کی جائے تو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور جگہ نہیں ملے گی۔ اگر میرے مخالف اسی طریق سے فیصلہ کرتے تو کبھی سے ان کی آنکھیں کھل جاتیں، اور میں ان کو ایک کثیر انعام دینے کو تیار تھا اگر وہ دنیا میں کوئی نظیر ان پیشگوئیوں کی پیش کر سکتے۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 6۔ ہے کوئی کاذب جہاں میں، لاؤ لوگوں کچھ نظیر، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار۔ انذاری پیشگوئیوں کی اصل غرض اور حقیقت سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام 8 اپریل 1905 عیسوی کے اشتہار الانظار میں تحریر فرماتے ہیں کہ پس اے عزیزو، ہر ایک جو فسق و فجور میں مبتلا ہے وہ پکڑا جائے گا، ہر ایک جو دنیا پرستی میں حد سے گزر گیا اور دنیا کے غموں میں مبتلا ہے وہ پکڑا جائے گا، ہر ایک جو خدا کے وجود سے منکر ہے وہ پکڑا جائے گا، ہر ایک جو خدا کے مقدس نبیوں اور رسولوں اور مرسلوں کو بد زبانی سے یاد کرتا ہے اور باز نہیں آتا وہ پکڑا جائے گا۔ دیکھو آج میں نے بتلا دیا، زمین بھی سنتی ہے اور آسمان بھی، ہر ایک جو راستی کو چھوڑ کر شرارتوں پر آمادہ ہوگا اور ہر ایک جو زمین کو اپنی بدیوں سے ناپاک کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ قریب ہے جو میرا قہر زمین پر اترے، کیونکہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر گئی ہے۔ پس اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ کہ وہ آخری وقت قریب ہے جس کی پہلے نبیوں نے خبر دی تھی۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے مجھے بھیجا کہ یہ سب باتیں اسی کی طرف سے ہیں، میری طرف سے نہیں۔ کاش یہ باتیں نیک ظنی سے دیکھی جاوے، کاش میں ان کی نظر میں کاذب نہ ٹھہرتا تا دنیا ہلاکت سے بچ جاتی۔ یہ میری تحریر معمولی تحریر نہیں، دلی ہمدردی سے بھرے ہوئے نعرے ہیں۔ اگر اپنے اندر تبدیلی کرو گے اور ہر ایک بدی سے اپنے تئیں بچا لو گے تو بچ جاؤ گے، کیونکہ خدا
کیونکہ خدا حلیم ہے جیسا کہ وہ قہار بھی ہے، اور تم سے اگر ایک حصہ بھی اصلاح پذیر ہوگا تب بھی رحم کیا جائے گا، ورنہ وہ دن آتا ہے کہ انسانوں کو دیوانہ کر دے گا۔ نادان بدقسمت کہے گا کہ یہ باتیں جھوٹ ہیں، ہائے وہ کیوں اس قدر سوتا ہے؟ آفتاب تو نکلنے کو ہے۔ انسان کا کیا حرج ہے کہ اگر وہ فسق و فجور کو چھوڑ دے؟ کون سا اس میں نقصان ہے اگر وہ مخلوق پرستی نہ کرے؟ آگ لگ چکی ہے، اٹھو اور اس آگ کو اپنے آنسوؤں سے بجھاؤ، اس قدر توبہ و استغفار کرو کہ گویا مر ہی جاؤ، تا وہ حلیم خدا تم پر رحم کرے۔ آمین۔ والسلام علی من اتبع الہدا۔ مجموعہ اشتہارات جلد سوم، مطبوعہ لندن، صفحہ 524، 524 اور 522۔ بس دعا ہے کہ دنیا وقت کے اس منجی کی ان درد بری نسائیوں پر کان دھرے اور اپنی آخرت سنوارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔